بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام اللہ الصمد کا خاص وظیفہ ہے، اور جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ یہ وظیفہ ایک مجرب اور پائیدار عمل ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اللہ الصمد کا وظیفہ ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسے دن کا خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر سے رزق کی تنگی کو ختم کر دے گا اور آپ پر رزق کے بند دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو معزز سامعین اکرام، وظیفہ آپ نے یہ کس طریقے سے کرنا ہے، یہ وظیفہ 100 مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔ اس وظیفے کے اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا لازمی ہے۔ اللہ الصمد کا وظیفہ جب آپ عمل مکمل کر لیں، جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کر رہے ہیں، اس عمل کو آپ نے صرف ایک ہی دن کرنا ہے، اور یہ عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کے پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس عمل کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر سے رزق کی تنگ دستی کو ختم کر دے گا۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ اس عمل کو رزق کی برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ کے گھر سے رزق کی تنگ دستی کو ختم کر دے گا۔ رزق بارش کی طرح برسے گا، پورا سال آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا اور آپ کے لیے رزق کے وسیلے پیدا کر دے گا، جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، آپ کے ذہن میں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح رزق آئے گا جس طرح بارش برستی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، وظیفے کو پورا یقین سے کرنا ہے، جیسے ہم نے بتایا ہے ویسے ہی پڑھنا ہوگا۔ وظیفہ کو خود بھی کریں اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں۔ تو معزز سامعین اکرام، رزق کے دروازے توڑ کر اللہ تبارک و تعالی آپ کے خدمت میں رزق حاضر کرے گا۔ ویسا بھی اللہ الصمد کا وظیفہ، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت 3 باتوں کا اہتمام کرے گا، رزق اس کے دروازے توڑ کر آئے گا۔ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اور سامنے کوئی موجود ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص، جس میں اللہ الصمد کا لفظ بھی ہے، سورہ اخلاص آپ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود بھیجیں، کم سے کم درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی آپ بھی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر یہ درود آپ کو نہیں آتا تو پھر یہ درود ایک مرتبہ پڑھیں، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ تو معزز سامعین اکرام، اس کے ساتھ استغفار ضرور کریں۔ استغفار کے لیے افضل دعا یہ ہے کہ استغفار کس طرح کرنا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کیے ہیں تیرے پناہ مانگتا ہوں۔ مجھ پر تیری نعمتیں ہیں، اس کا اقرار کرتا ہوں، میری مغفرت کر دے، اور کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا شام ہونے سے پہلے تو جنتی ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اللہ الصمد کا وظیفہ اور ہر حاجت پورے کرنے کا وظیفہ ہے، ایک مجرب اور طاقتور اور پائیدار عمل ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اللہ الصمد ایک بہت بابرکت اسم مبارک ہے جو سورہ اخلاص کی آیت ہے۔ اس کا ورد وظیفہ روحانی، ذہنی اور دنیاوی حاجات کے لیے بہت مجرب سمجھا جاتا ہے۔ اللہ الصمد کا وظیفہ، اس کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ باوضو ہو کر کسی پاک جگہ بیٹھیں، دل میں نیت کریں کہ آپ کس مقصد کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں، 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھیں اور 1000 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کریں، آخر میں پھر درود شریف پڑھیں، پڑھ کر دعا کریں ہر قسم کی حاجت پوری ہونے کے لیے، دل کے سکون اور روحانی ترقی کے لیے، رزق میں برکت، دشمنوں سے نجات اور محبت بڑھانے کے لیے، امتحانات، انٹرویو یا مشکل فیصلوں سے قبل ذہنی سکون کے لیے۔ اگر آپ کسی خاص مقصد کے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ الصمد کا وظیفہ مکمل رہنمائی کرنے والا وظیفہ ہے۔ وظیفہ کرنے سے پہلے دل میں واضح نیت کریں آپ کس مقصد کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں، مثلا رزق میں اضافہ کے لیے، رشتہ کی آسانی کے لیے، بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے، ذہنی سکون یا کوئی مشکل کو آپ درپیش ہو تو اس وظیفے کا جس مقصد کے لیے کرنا ہے نیت کریں۔ وظیفے کرنے کا کوئی وقت کا انتخاب کریں، بہتر وقت تو فجر کے بعد یا عشاء کے بعد ہے، اگر ممکن ہو تو تہجد کے وقت سب سے مؤثر وقت ہوتا ہے۔ روزانہ عمل کم سے کم 21 دن باوضو ہو کر کریں۔ وظیفے کے دوران گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، نماز کی پابندی کریں۔ عورتیں ایام مخصوصہ میں ورد زبان سے نہ کریں، دل میں ذکر جاری رکھ سکتی ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، اللہ الصمد کا وظیفہ روحانی اثرات اور باطنی راز ہے۔ وہ ذات جو ہر چیز سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، جو ہر مشکل میں پکارا جاتا ہے اور کبھی انکار نہیں کرتا۔ اس اسم مبارک کے ورد سے بندہ اللہ کی طرف مکمل رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی پکار ضرور سنتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ اس وظیفے کو روزانہ 15-20 منٹ دیں تو انشاءاللہ بڑا اثر ہوگا۔ باوضو ہو کر تنہائی میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آنکھیں بند کر کے 2 منٹ اللہ کی ذات پر توجہ دیں تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس وظیفے کے کرنے سے پہلے اول آخر 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ الصمد کا وظیفہ 100 مرتبہ یا 313 بار اللہ الصمد کو دل کی توجہ سے پڑھیں، رفتہ رفتہ تعداد بڑھا سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے آج 100 مرتبہ پڑھا تو کل آپ 300 مرتبہ پڑھیں، پھر آپ 600 مرتبہ پڑھیں، اسی طرح اپنی وسعت ہار اس وظیفے کو بڑھاتے رہیں، تقریباً 20 سے 25 منٹ تک وظیفے کو جاری رکھیں۔ ہر بار اللہ الصمد پڑھتے ہوئے تصور کریں اللہ میری سن رہا ہے، میری مشکل آسان ہو رہی ہے۔ آخر میں دعا مانگے، جس طرح ماں اپنے بچے کے لیے دعا کرتی ہے ویسے مانگے تو کامیابی آپ کی ضرور ہوگی۔ یقین کریں، اللہ پر مکمل یقین رکھیں کہ وہ آپ کو ضرور دے گا۔ نماز، وظیفے کے ساتھ نماز کی پابندی بہت ہی ضروری ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اس وظیفے کو استقامت کے ساتھ پڑھیں، ناغہ نہ کریں، مسلسل عمل کریں، چاہے 11 دن عمل کریں یا 21 دن عمل کریں یا 41 دن عمل کریں، جب تک یہ عمل مکمل نہ ہو
تب تک اس وظیفے کو کرتے رہیں۔ اس عمل کا زیادہ سے زیادہ ورد 41 دن تک ہے، کم سے کم 11 دن تک ہے۔ جو بھی ملے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس پر شکر ادا کریں، اللہ شکر پر مزید دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے والوں کو مزید دیتا ہے۔ اس عمل کو دوسروں سے چھپائیں جب تک نتیجہ نہ آئے۔ اگر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ اپنے نمبر کے ساتھ کمنٹ میں اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو مکمل سنیں اور عمل کریں، کیونکہ یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو اسکیپ مت کرنا، مکمل دھیان سے سنیں اور توجہ سے سنیں۔ یقیناً آپ کی طلب ہدایت بہت خوبصورت ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اللہ الصمد کا وظیفہ صرف ایک ورد نہیں بلکہ ایک روحانی سفر ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے اور زندگی کی اندرونی سکون و بیرونی مسائل کا حل عطا کرتا ہے۔ 3 درجوں پر مبنی روحانی رہنمائی۔ پہلا درجہ زبان سے ذکر کرنا وظیفے کا آغاز ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان وظیفہ شروع کرتا ہے۔ دل کی حاجت کو سوچ کر اللہ الصمد کو زبان سے ورد کرتا ہے۔ ذہن بھٹکتا ہے لیکن دل نرمی سے متوجہ ہونے لگتا ہے۔ اس وظیفے کو 100 بار صبح اور 100 بار شام اللہ الصمد پڑھیں۔ ہر بار تصور کریں میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، سب سے بے نیاز ہے اور میں اس کا محتاج ہوں۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ دل کی شمولیت ذکر قلبی ہو۔ جب آپ مسلسل 7 سے 10 دن عمل کرتے ہیں تو دل اس ذکر کو قبول کرنا شروع کرتا ہے۔ اب زبان پڑھتی ہے لیکن دل بھی دھڑکن کے ساتھ اللہ الصمد صمد صمد اللہ الصمد اللہ الصمد کہہ رہا ہوتا ہے۔ دل کو سکون اور اندرونی روشنی محسوس ہوتی ہے۔ اس مرحلے پر وظیفے کی بعد 5 منٹ خاموشی سے بیٹھیں، آنکھیں بند کریں اور اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد دل میں دہرائیں۔ سانس لیتے ہوئے اللہ اللہ اللہ، چھوڑتے ہوئے الصمد 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 تصور کریں۔ تیسرا درجہ، تیسرا مرحلہ روحانی اثر قرب الہی۔ یہ درجہ ان خوش نصیبوں کو ملتا ہے جو دل سے استقامت سے عمل کرتے ہیں۔ اب اللہ الصمد کا ورد صرف زبان یا دل کا نہیں بلکہ روح کا ذکر بن جاتا ہے۔ آپ کی دعائیں جلد قبول ہونے لگتی ہیں، خواب یا اشارات سے رہنمائی مل سکتی ہے۔ اب آپ کا یہ عمل ہو، روزانہ تہجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کا ورد کریں۔ اس کے بعد دعا میں اللہ سے مانگیں جیسے بچے ضد کرتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو 21 یا 41 دن یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ تو معزز سامعین اکرام، عمل کے ساتھ ساتھ برکت والے چھوٹے کام بھی کیا کریں۔ صدقہ دیں، روزانہ چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ کسی یتیم یا مسکین کے سر پر ہاتھ رکھیں، اللہ کا قرب کا راز ہے۔ قرآن کی تلاوت روزانہ کریں، تھوڑی سی کیوں نہ ہو۔ نماز حاجت ہفتے میں کم سے کم 1 بار ضرور پڑھیں۔ آپ کے اگلے سوال کا انتظار۔ اب آپ فرمائیں، کیا آپ کسی خاص حاجت کے لیے کر رہے ہیں؟ مثلا رشتہ، رزق، سکون، دشمنی، جاب۔ وظیفہ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ مسلسل کتنے دن دے سکتے ہیں؟ 11، 21 یا 41 دن۔ آپ کی نیت کے مطابق یہ آپ کو ایک شخصی خصوصی ورد وظیفہ بتاؤں گا جو انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہوگا۔ تو معزز سامعین اکرام،
اگر آپ نے اس وظیفے کو اعتقاد استقامت کے ساتھ کیا تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی خاص حاجت ہے آپ کی، اگر کوئی آپ کا خاص حاجت ہے، رشتہ یا رزق یا سکون یا دشمنی سے یا کسی بھی مقصد کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔